بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے پہلا حصہ دیکھا ہے تو اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اب وہ راز کھلنے والے ہیں جنہیں عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو درود ابراہیمی کی اصل قوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو کانوں سے اور دلوں کے کانوں سے سن لیا، آپ کی سوچ، آپ کی نیت اور آپ کا عمل سب کچھ بدل سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل تکوین اور رجال الغیب اور روحانی مناصب، اس کے بارے میں مختصراً اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ دیکھیں معزز سامعین کرام، روحانیت کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اس دنیا میں رہ کر لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے لیے ذکر و معاش بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہر خوشی غمی میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اہل تکوین کہا جاتا ہے۔ اہل تکوین کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کائنات کو چلانے والے ہوتے ہیں، جو اس کائنات کی تمام نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے اور حضرت علی مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حکم مبارک سے اور حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ آپ نے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ بظاہر آپ کو وزیر اعظم نظر آتے ہیں، آپ کو صدر کی شکل میں نظر آتے ہیں، آپ کو وزیر اعلیٰ کی شکل میں دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن باطنی طور پر، تکوینی طور پر یہ لوگ انہی کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کچھ اہل تکوین لوگ ہوتے ہیں، کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں، اور کچھ کو ہم ابدال بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف مقامات ہیں، جیسے ابدال ہے، قلندر ہے، قطب ہے، غوث ہے، امد ہے، نقبا ہے، نجبا ہے۔ یہ سمجھ لیں جیسے کہ ہم فوج میں جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے سپاہی، پھر لانس نائک، پھر نائک، پھر آگے حوالدار، پھر نائب صوبیدار، پھر صوبیدار، پھر صوبیدار میجر، پھر آگے آرنری کیپٹن، پھر آگے اس سے آگے پھر اگلی کیٹیگری آتی ہے، بڑی کیٹیگری، جس کو ہم کہتے ہیں کمیشن میں جو بندہ بھرتی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، پھر کپتان بنتا ہے، کپتان کے بعد پھر میجر، پھر میجر کے بعد پھر آگے کرنل، پھر کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، پھر بریگیڈیئر، پھر جرنل، پھر آگے اس کے آگے لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر اس سے آگے چیف آف آرمی سٹاف۔ تو سیم اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نوازتا ہے تو کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو خاص ہستی ہوتی ہیں، جو ڈائریکٹ کیپٹن بھرتی ہوتی ہیں، کمیشن کی لائن میں آتے ہیں، جو ڈائریکٹ شروع سے ہی اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اتنا جانتے ہوتے ہیں، اتنے ٹیسٹ مضامین کو پاس کر کے ڈائریکٹ کیپٹن بھرتی ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سپاہی سے بھرتی ہوتے ہیں اور ترقی کرتے 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 صوبیدار تک جاتے، اور کچھ ایسی ہستی ہوتی ہیں جو کیپٹن بھرتی ہوتی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچتے ہیں۔ اب یہ میں نے مثال آپ کو بتائی، اس مثال سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس روحانی نظام کو۔ اپنی اپنی سیٹ کے حساب سے اس کو کام دیا جاتا ہے، اور اس کام کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس سے حساب بھی لیا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے مقامات عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب اہل تکوین جو لوگ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں اہل تکوین لوگوں کی تعداد 313 ہے، کسی نے 360 بتائی ہے، اور کسی نے 1002 بتائی ہے، اور کسی نے 4000 5000 سے بھی زیادہ بتائی ہے، لیکن متعدد کتاب میں 313 اور 360 ہے جو خاص اولیاء اللہ ہے۔ اہل علم اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل تکوین کی تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ ہمیں تعداد میں الجھنے کی بجائے عمل اور ادب کی فکر کرنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، عدد
313 اصحاب بدر کی نسبت ہے۔ 313 وہ نفوس ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرمائے، اور عدد 313 وہ عدد ہے کہ طالوت کے لشکر کی نسبت اس کو ملی ہے۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 313 تعداد تھی، اور انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اس کی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عدد 313 انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت بھی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، ان میں سے کچھ نبی ہیں اور ان میں سے کچھ رسول ہیں، جن میں سے 313 انبیاء کرام کی بھی نسبت شامل ہے۔ اس لیے اہل اللہ وظائف میں اکثر 313 کا عدد آپ کو ملتا ہے۔ اکثر پیران عظام، اکثر سلسلے کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اس 313 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 313 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کوئی بھی چلہ کرنا ہے تو اس کی عدد وہ 313 بھی بتاتے ہیں۔ کیوں کہ اس 313 کے عدد میں غزوہ بدر کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر جلال بھی ہے، نصرت الہی بھی ہے، اور غیبی مدد کی نسبت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ 313 کا، یعنی کہ ہر چیز کے ساتھ نسبت ہے، نسبت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف کے ساتھ 7 آدمی تھے تو 8واں کتا، تو کتا کیا تھا؟ وہ اس کے ساتھ نسبت جڑ گئی نا کتے کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل تھا، صرف ساتھ ساتھ چلتا رہا، ساتھ ساتھ رہا، اور غار کے اندر بھی ساتھ سویا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، اور وہ جنتی ہوگا۔ تو کیا تھا اس کی ان اولیاء کرام کے ساتھ نسبت بن گئی۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے اسی اصحاب صفہ کی طرح ہمیں بھی نیک لوگوں کی نسبت مل جائے، اور یہ ضروری نہیں کہ عمل کرنے والے کو ہر عدد کا راز معلوم ہو۔ میں اب کوئی عمل کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے جو میں عمل کر رہا ہوں اس کو مجھے راز معلوم ہو جائے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو عمل بتائے وہ خود اجازت یافتہ ہو۔ اگر مجھے کسی نے حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ سورت پڑھی ہے، آپ کو اس کی اجازت میں دیتا ہوں، آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، تو وہ اس کو اجازت ہو تب وہ آگے کسی کو اجازت دے۔ اب ایسے ہی بندہ کسی کو کہہ دے کہ آپ نے جی فلاں عمل کرنا ہے، اور وہ بندہ عمل شروع کر دے، اب خود وہ بندہ اس کا عامل نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کسی کو کوئی عمل بتائے وہ خود اجازت یافتہ ہو، اس کی نسبت قوی ہو، اس کا پیچھے شجرہ ہو، اس کے پیچھے روحانی طاقت ہو، اولیاء کرام کا ہاتھ ہو، اور اس کی ریاضت جو اس صورت پر ہے، اس ذکر پر ہے، اس درود پاک پر ہے، وہ سچی اور کامل ہو۔ جب اجازت اور نسبت کے ساتھ کوئی عمل دیا جاتا ہے تو اس میں برکت خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ عدد صرف ایک اشارہ ہوتا ہے، اصل روحانیت نسبت، ادب اور توجہ کی دنیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ روحانیت کیا ہے؟ نسبت، ادب اور توجہ اور یقین کامل کی دنیا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پر میں خاص نقطہ بتاتا جاؤں، معزز سامعین کرام، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے لاکھ درود شریف پڑھا ہے، اتنے کروڑ درود شریف پڑھا ہے، اور مجھے فلاں کی زیارت ہو گئی، مجھے فلاں کا فیض نصیب ہو گیا، یہ ہے وہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک بالکل خاص اور صاف ستھری بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، یا جن جن لوگوں کی آپ مرید ہیں، جس شجرے میں، جس سلسلے میں آپ شامل ہیں، وہ جو بزرگان دین، وہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، وہ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بے شک دیتے ہیں۔ آپ نے یہ ریاضت کرنی ہے، آپ نے یہ ریاضت کرنی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ وہ آپ کے نفس کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی نگاہ کے بغیر کوئی بھی بندہ کامل نہیں بن سکتا، ان کی نگاہ کے بغیر کوئی بھی بندہ فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ ساری زندگی رٹا لگاتا رہے، پڑھتا رہے، آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، بھری پڑی ہیں کتابیں، جس کو بھی ملا ہے، جس کو بھی فیض ملا ہے، وہ کسی خاص ولی کی نگاہ ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہوگی، کسی خاص صحابہ اکرام کی نگاہ اس پر ہوگی، تب جا کے اس کو وہ مقام ملا ہے۔ یہ جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، یہ حضرات گرامی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کی ہم پر نگاہ ہو جائے۔ جب ان کی نگاہ ہم پر ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اب صاف ہو رہا ہے، ذکر کرتے کرتے صاف ہو رہا ہے، تو پھر حضرات گرامی وہ نگاہ۔ اور ایک اور بات،
جب ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں ذکر اذکار کرنے کے لیے، تسبیحات کرنے کے لیے، ریاضت کرنے کے لیے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اب وہ چیک کرتے ہیں، وہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام، یہ پیران عظام، یہ مشائخ عظام، یہ ہمارے پیر و مرشد، وہ سب سے پہلے ہمارا امتحان لیتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں کہ کیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس کو چن لوں، یہ میرے قابل ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اب میں اس کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، کیا یہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، کیا یہ مکمل کر لے گا، اپنے نفس کو پاک کر لے گا، یا دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جائے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کے اوپر ہمارے مشائخ کا، اولیاء کرام کی ہم پر نگاہ توجہ لازمی ہے۔ اور جب بھی آپ پڑھیں درود شریف یا کوئی چیز بھی، تو لازمی دعا کیا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے، اے سید کائنات مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے، اے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے، اے شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی کے اصل حروف 16 بنتے ہیں، 16 کا حاصل عدد پھر 7 بنتا ہے، اور 7 عالم ملکوت کے درجات کی نسبت رکھتا ہے۔ جب ان 16 حروف کے قمری عدد نکالے جائیں، یعنی چاند کے حساب سے عدد نکالے جائیں، تو مجموعہ عدد 939 بنتا ہے، اور 939 عدد 313 کا 3 گنا بنتا ہے۔ 313 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 939 بنتا ہے۔ گویا درود ابراہیمی میں 313 اصحاب بدر بھی شامل ہو گئے، 313 اہل تکوین اولیاء اللہ بھی موجود ہو گئے، اور 313 انبیاء اکرام کی نسبت بیک وقت جمع ہو جاتی ہے۔ جب یقین کامل، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس کی روحانی قوت 3 گنا تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب اشارات ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ نسبت ہے، ادب ہے، یقین کامل ہے، توجہ ہے۔ مفسرین کرام کے نزدیک اصحاب کہف 7 تھے، ان پر ایسی سلامتی نازل ہوئی کہ صدیاں گزر گئیں مگر ان کے جسم سلامت رہے۔ یہ 7 کی نسبت کا فیض ہے، یہ 7 کے عدد کا فیض ہے۔ اسی طرح سلاطین الفقر 7 ہیں، 7 سلطان الفقر دنیا میں آنے ہیں، جن میں سے پنجم حضرت سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قیامت کے آنے سے پہلے تک 7 سلطان آئیں گے۔ اور اسی طرح 7 فقہائے مدینہ تھے جنہوں نے فقہ کی تعلیم دنیا میں عام، یہ سب نسبتیں درود ابراہیمی کے باطن میں جمع ہیں۔ یاد رکھیں عملیات روحانیات کا صرف ایک قطرہ ہے۔ یہ جو عملیات ہیں، جو عامل حضرات ہیں، یہ روحانیت کا صرف ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے، اور اصل اسی کی کیا ہے؟ اصل روحانیت ہے، اور اصل روحانیت نسبت، ادب، توجہ اور ریاضت ہے۔ نام نہاد عاملوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو دل کی زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ اگر آج کے بعد بھی آپ نے درود ابراہیمی کو معمولی سمجھ کر پڑھا تو سمجھ لیں آپ ایک عظیم خزانے کے پاس کھڑے ہیں، مگر دروازہ نہیں کھل رہا۔ آپ دروازہ نہیں کھول رہے، خزانہ آپ کے پاس ہے، چابیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن اس خزانے کو آپ دیکھ نہیں رہے، اس خزانے کو آپ لے نہیں رہے، بس دروازہ بند ہے اور چابی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس خزانے کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو آج آپ کے پاس خزانہ آ چکا ہے، درود ابراہیمی آ چکا ہے، درود ابراہیمی کے تمام راز خاص کھول دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کو نہ پڑھے تو پھر حضرات گرامی اس کا اپنے نصیب ہیں۔ آج سے نیت کریں، آج سے عہد کریں، درود ابراہیمی کو محبت، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ خود اپنی زندگی میں نور، سکون اور برکت کو اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر اذکار کرنے، درود شریف پڑھنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور کامل محبت اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔